بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا ناول ہے وہ ہے رقصم، جس کی رائٹر ہیں ایمل رضا۔ قسط نمبر 5۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کہ پاور آف اٹرنی ہمیشہ ایک عورت کے پاس ہوتی ہے، خاص کر ایک بہن کے پاس، اور ستیلی بہن کے پاس تو سب سے زیادہ۔ ڈورس نے صرف اس کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، اس بہن نے تو سارے گھر والوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ وہ اکثر اپنے فرینڈ سے پوچھتا تھا کہ اس معاملے میں وہی زیادہ خوش قسمت ہے یا ڈورس نے صرف اس کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، اس بہن نے تو سارے گھر والوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ وہ اکثر اپنے فرینڈ سے پوچھتا تھا کہ اس معاملے میں وہی زیادہ خوش قسمت ہے یا ان پر بھی کچھ قسمت کی دیوی مہربان ہے۔ میری تو بہن ہی نہیں ہے، میری پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ میری ایک بہن تھی، وہ موم کے ساتھ آسٹریلیا رہتی ہے، میری دماغی طور پر مفلوج ہے، جواب میں وہ کہتے، اور میری دماغی اور جسمانی دونوں طرح سے مجھے مفلوج کر رہی ہے، یعنی وہی سب سے زیادہ لکی نکلا۔ تالیاں۔ سکندر احمد اس سے پوچھ کر سب کام کروا رہے تھے۔ اسے کیٹلاگ دکھائی گئی کہ اسے اپنا کمرہ کیسا چاہیے۔ اسد بھی اس سے ناراض تھا، تو اسے اپنے دماغ سے ہی کام لینا پڑ رہا تھا۔ اسے ان سب چیزوں کی بالکل معلومات نہیں تھی، لیکن اب اس نے پنگا لیا تھا تو بھگتنا ہی تھا۔ ان معاملات میں وہ کم و بیش اماں جیسی تھی۔ انہیں ایک چیز چاہیے تھی، کسی کی واپسی اور ان کی محبت۔ اسے بھی ایک ہی چیز چاہیے تھی، مگر بہت پہلے۔ 15 دن بعد وہ اور صوفیہ واپس آ گئی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنا رخ بدل لیا کرتی تھی۔ اگر ڈورس ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی تھی تو وہ واپس پلٹ جاتی تھی، بعد میں اپنے کمرے میں کھانا کھا لیتی تھی۔ اگر ڈورس اسے بیٹھا دیکھ لیتی تھی تو وہ بھی یہی کرتی تھی۔ صوفیہ نے دونوں کو ہی آوازیں دے کر کھانے کے لیے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ ڈورس نے اپنا کمرہ پھر سے سیٹ کر لیا تھا، اور اس کے لیے اسے کسی ڈیزائنر کی مدد نہیں لینی پڑی تھی۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی، سلیقہ مند بھی تھی۔ وہ کسی بھی طرح سے ڈورس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان میں ایک ہی چیز مشترک تھی، وہ ایک باپ کی بیٹیاں تھیں۔ اکثر وہ سوچتی، صوفیہ آنٹی بھی کتنا تحمل ہے، صوفیہ آنٹی میں کتنا تحمل ہے، بالکل اماں کی طرح۔ انہوں نے کبھی اس کے لیے ماتھے پر شکن نہیں ڈالی تھی، کبھی خفا ہو کر یا ناگواری سے بات نہیں کی تھی۔ احد کو اسد کو ڈانٹ دیتی تھی، مگر اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آتی تھیں۔ اسے ان کے ساتھ انسیت ہونے لگی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کچن میں مدد کروا دیا کرتی تھی۔ ان سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی ہو جاتی تھی۔ وہ جیسے جیسے ان سے قریب ہو رہی تھی، یہ جان رہی تھی کہ پاپا نے ان سے شادی کیوں کی، وہ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ اس کا کمرہ سب سے پہلے انہوں نے ہی دیکھا۔ کمرہ ڈیزائنر نے سجایا تھا، لیکن ہر چیز میں اس کی پسند شامل تھی۔ گویا اسے ایسے کوئی تجربہ نہ تھا، نہ کوئی خاص معلومات، لیکن کیٹلاگ سامنے تھی اور بڑبڑ کرتے ڈیزائنر، تو کچھ نہ کچھ اچھا ہو ہی گیا۔ اسے ساتھ لے جا کر انہوں نے شو روم سے کار بھی لے دی تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ کمرے کی طرح وہ ڈورس کی کار بھی توڑے اور اسے تکلیف دے۔ احد نے سنا تو اسے معلوم ہوا کہ ہارٹ اٹیک ہونا کسے کہتے ہیں، آسمانی بجلی کیسے گرتی ہے، کنپٹی پر پسٹل سے فائر ہو تو موت کتنی دیر میں واقع ہو جاتی ہے۔ ایک عذاب پہلے سے ہی اس گھر میں موجود تھا، تو ایک اور عذاب کا پاکستان سے لانا کیا ضروری تھا؟ کیا آپ کو میں نظر نہیں آتا؟ وہ پاپا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ آ تو رہے ہو نظر، تم نے پھٹی پرانی گھٹیا سی جینس پر بلو شرٹ پہنی ہوئی ہے، تمہارے بالوں پر گونٹ ٹائپ کی کوئی چیز چپکی ہوئی ہے، یہ سب نظر آ رہا ہے، لیکن بیٹے کے دل کا حال نہیں دکھائی دے رہا۔ ساری دنیا کی اچھی کاروں پر آپ کی بیٹیوں کا حق ہے، ساری دنیا کی محرومی پر اس بیٹے احد کا حق ہے۔ آپ رات کو چین سے سو کیسے جاتے ہیں؟ جیسے تم چھپ کر سگریٹ پی کر چین سے سو جاتے ہو۔ وہ گڑبڑا گیا۔ میں کوئی اسموکنگ وغیرہ نہیں کرتا۔ اوہ، آپ مجھے الزام لگا رہے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں چونکہ میں اسموکنگ کرتا ہوں اس لیے میں ان آسائشوں سے محروم ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم خود کماؤ اور مزے سے اڑاؤ۔ یہ سبق آپ اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں دیتے؟ جاتے ہوئے کمرے کی لائٹ بند کرتے جانا۔ گڈ نائٹ۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب سائڈ میز پر رکھ کر وہ لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ پاپا پاپا، جواب میں وہ خراٹے لینے لگے۔ یہ ڈرامہ جو آپ لگا رہے ہیں نا، آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔
پھر میں آج سے ہی بحث شروع کر دیتا ہوں، کل سے پاکٹ منی بند۔ نیند میں ڈوبی آواز میں وہ بڑبڑائے۔ وہ بھی بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج سے گزرا تو منال نظر آ گئی۔ سنو، وہاں پاکستان تو تم نے پلاسٹک کی سائیکل بھی نہیں چلائی ہوگی، یہاں تم شو روم سے کاریں دیکھتی پھر رہی ہو۔ یہاں تو تم نے پلاسٹک کی سائیکلیں چلائی ہوں گی نا، پھر تم کیوں نہیں شو روم سے کاریں دیکھتے پھر رہے؟ باپ بیٹی دونوں جواب دینے میں ماہر تھے۔ اس نے اپنا موڈ اور خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی کھٹار کار میں غم غلط کرنے گھر سے ہی دور چلا گیا۔ اسد کا ایڈمیشن ہو چکا تھا، وہ انس کے ساتھ لندن جا رہا تھا۔ اس کا ایک ہی خواب تھا جو پورا ہو رہا تھا۔ وہ گھر کا ایسا فرد لگتا تھا جو ہمیشہ سے اس گھر کا ہی حصہ رہا تھا۔ سکندر احمد نے منال کو بھی تعلیمی ماہرین سے ملوایا تھا۔ انہوں نے اس کے رجحانات جانچے تھے۔ اس کے لیے جو سبجیکٹس تجویز کیے گئے تھے ان میں سے ایک انٹیریئر ڈیزائننگ بھی تھا۔ دن میں کئی بار وہ حفصہ سے فون پر بات کرنا اس کا معمول تھا۔ وہ انہیں بتاتی تھی کہ پاپا کتنے امیر ہیں کہ اس کے پاس اب سب کچھ ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچپن کے داغ دھل جائیں۔ جب کبھی وہ ان کے پاس واپس جائے تو اسے پھر سے طعنے نہ سننے کو ملیں۔ عوضی، یہ کون ہے؟ وہ کمرے سے نکل کر لان کی طرف جا رہی تھی جب اس نے پیچھے سے یہ آواز سنی۔ وہ سب ڈورس کے دوست تھے۔ پول پارٹی کے بعد اب وہ لاؤنج میں پروجیکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے کہکے سارے گھر میں گونج رہے تھے۔ سکندر احمد بزنس ٹور پر تھے۔ صوفیہ آنٹی اپنے کمرے میں تھیں۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ ان سب کو کافی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ ڈورس ان سب کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ سب ہلا گلا کر رہے تھے، مختلف کھیل کھیل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ کی حرکتیں دیکھ کر تو وہ ہنسنے لگی تھی۔ اس کا بھی دل چاہا کہ ان کے ساتھ جا کر انجوائے کرے۔ جب سب باری باری پول سے غائب ہونے لگیں تو وہ سمجھی کہ وہ جا چکے ہیں۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ سب لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے ہیں تو وہ کبھی بھی کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ کچھ اس طرح احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی کہ ان کے قریب جانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ نظر انداز کر دو اسے۔ اس کے بعد ڈورس نے انگلش میں گالی دی اور سب ہنسنے لگی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف واپس جا رہی تھی اور وہیں رک گئی۔ گالی اور گالی کا مطلب وہ دونوں سمجھ گئی تھیں۔ اب کچھ ڈورس کو بھی سمجھانا چاہیے تھا۔ سامنے ہی سبز آنکھوں والا لڑکا بیٹھا تھا۔ شاید اس نے پوچھا تھا کیونکہ دو لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک لڑکا احد کے گٹار کے ساتھ مصروف تھا اور ایک کچن کی سمت سے ہاتھ میں کین لیے آ رہا تھا۔ میں بتاؤں میں کون ہوں؟ اس نے ڈورس کے پیچھے ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا۔ ڈورس اپنے موبائل کے ساتھ مصروف تھی۔ اس نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں کہ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ میں مسٹر سکندر کی دوسری بیوی کی بیٹی ہوں۔ اس کے پاپا میری ماں کو پاکستان میں چھوڑ کر یہاں بھاگ گئے تھے تاکہ ہم بھوکے مر جائیں۔ شٹ اپ! جتنی زور سے وہ چلا سکتی تھی اس نے چلا کر کہا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ سب باری باری دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی خوش گپیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ اطمینان سے چلتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اندر سے وہ کانپتی رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ڈورس کی گالی گونج رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ تم نے میرے فرینڈس کے سامنے پاپا کی بے عزتی کی۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پاپا کی بیٹی کی حیثیت سے لوگوں سے متعارف کرواؤں، جبکہ پاپا کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، وہ ہے ڈورس۔ ہتک سے منال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، صرف وہی ان کی بیٹی تھی۔ چیزوں کے مل جانے سے دلوں میں گھر نہیں مل جاتے۔ آج تم یہاں ہو کل نہیں ہوگی۔ تم مجھے یہاں سے نکالو گی؟ بالکل نہیں، تم خود یہ گھر چھوڑ کر جاؤ گی، کہہ کر وہ چلی گئی۔ آخر وہ اپنے پاپا کی لاڈلی تھی، وہ یہ بات کہہ سکتی تھی۔ دونوں کی محبت مثالی تھی۔ اکثر انہیں ڈورس ہی آفس سے پک کرتی تھی۔ اگر وہ گھر میں ہوتی تو لاؤنج میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ دونوں گھر آتے ہی ایک دوسرے کا پوچھتے تھے۔ بابا کو گھر آتے ہی ڈورس دیکھنے کو ملنی چاہیے تھی بس۔ دونوں ڈنر اور آؤٹنگ کے لیے اکثر گھر سے باہر جاتے رہتے تھے۔ وہ پاپا کے ساتھ بزنس پارٹیز میں بھی جاتی تھی۔ سکندر احمد کے ایک لیڈر برانڈ کا نام ڈورس ہی تھا۔ ڈورس ان کی جان تھی۔ اس نے ہمیشہ پاپا کے لوٹ آنے کے خواب دیکھے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بچے بھی ہوں گے۔ یہ وہ کیسے سوچ سکتی تھی؟ ان کی ایک بیٹی اور ہوگی اور اس بیٹی پر وہ جان دیتے ہوں گے۔ یہ بدنما حقیقت کسی بدصورت خواب میں بھی نظر نہیں آئی تھی،
لیکن یہ سچ تھا کہ وہ اس دنیا میں کسی اور کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف تھے اور وہ ان کے لیے رونے میں۔ کیسا لگتا ہے جب ایک ہی رشتے کے ساتھ دو لوگ دو مختلف زندگیاں گزاریں۔ ماضی عذاب لگتا ہے۔ یونیورسٹی کے پہلے دن سے پہلے تک وہ ڈرائیونگ سیکھ چکی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کار تو آ گئی تھی، اس میں اعتماد نہیں آیا تھا۔ اس کا باپ امیر تھا، وہ بھی امیر ہو گئی تھی، لیکن دل سے ابھی بھی وہ وہی غریب بے چارگی سی لڑکی جو لنڈے سے سویٹر اور سیل سے جوتے لے کر پہنتی تھی، جو 1000-1500 کے لے کر عید کی شاپنگ کے لیے جاتی تھی اور سارے بازار میں سستی چیزیں ڈھونڈتی صبح سے شام کر دیتی تھی۔ وہ وہی لڑکی تھی جس کے بیگ میں سے کبھی 50-60 روپے اور 300-400 سے زیادہ پیسے نہیں نکلے تھے، جس نے 7ویں کلاس میں 10 روپے ہفتے کی کمیٹی ڈالی تھی تاکہ سال ختم ہونے پر جب کمیٹی اس کے ہاتھ میں آئے تو وہ 8ویں کلاس میں وہ بیگ لے سکے جو اس کی کلاس فیلوز کے پاس تھا۔ پھر اس گھر میں آ کر وہ تنہا ہو گئی تھی۔ وہاں ماموں کا گھر بھرا پڑا تھا۔ 10-15 دن میں خالہ اور ان کے بچے آتے جاتے تھے۔ حفصہ اور صبح و شام ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی تھی۔ میلاد میں جانا تو بازار سے ہفتے بھر کی سبزی وغیرہ لانا، محلے کی سہیلیوں کے گھر آنا جانا، اور نہیں تو احمد کی بائیک پر بیٹھ کر چاٹ کھانے چلے جانا۔ اس کے پاس ایک اسد تھا اور وہ بھی لندن چلا گیا تھا۔ وہ روز ماموں وغیرہ سے بات کرتی تھی، لیکن پھر بھی تنہائی اسے گھیرے رکھتی تھی۔ وہ پاپا سے لڑتی، ڈورس کا جینا حرام کیے رکھتی تو اس کی اداسی اور بڑھ جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہی، اسے احساس تھا کہ اس طرح وہ انہیں خود کو تکلیف دے رہی ہے، لیکن زندگی اسے اتنی منتشر سی ملی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اکٹھی نہیں کر سکی۔ اس کے دل میں اتنے زخم تھے کہ ان زخموں کا بدلہ وہ ہر اس انسان سے لینے لگی جو اس کے سامنے آنے لگا۔ ڈورس، وہ اسے بہت بری لگتی تھی، لیکن وہ متاثر بھی اس سے تھی۔ ڈورس ٹھیک کہتی ہے کہ وہ اسے کاپی کرتی ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے کاپی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اکیلی بھی اتنی خوبصورت تھی کہ اس جیسی لاکھوں مل کر بھی اس خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا بیٹھنا، اٹھنا، بات کرنا، چلنا، رکنا، غصہ کرنا تک اسٹائلش تھا۔ وہ فیشن کے ہر برانڈ کو سیٹ کرتی تھی۔ شروع میں اسے لگتا تھا کہ وہاں رہنے والی ہر لڑکی ڈورس جیسی ہوگی، لیکن جب گھر سے باہر جانے لگی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ہر لڑکی ڈورس جیسی نہیں ہے۔ وہ دن میں 10 بار کار لے کر نکلتی تھی تو ہارن پر 10 سیکنڈ تک ہاتھ رکھنا نہیں بھولتی تھی۔ کار کے ٹائر چرچرا کر جھٹکے سے سٹارٹ کرتی، دنیا کو اپنے جوتے کی نوک سے مسلتی تھی۔ وہ گھر میں ہوتی یا گھر سے باہر جاتی خبر دیتی تھی کہ ڈورس آ چکی ہے، ڈورس جا رہی ہے۔ صوفیہ کے ساتھ وہ کئی بار مارکیٹ گئی تھی، شاپنگ بھی کی تھی۔ وہ جو چاہے لے سکتی تھی، لیکن کیا پاکستان میں وہ سوٹ لے کر اس پر لیس لگوا کر پہن لیا کرتی تھی۔ بہت ہوا تو کبھی ریڈی میڈ سوٹ لے لیا۔ پاکستان سے آتے ہوئے بھی اس نے کوئی خریداری نہیں کی تھی۔ صوفیہ آنٹی اسے جو کچھ لے کر دے رہی تھی وہ وہی کچھ لے رہی تھی۔ اسے ان کپڑوں کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ گھر واپس آ کر جب وہ ان کے ڈریسز کو چیک کرتی تو اکثر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ فلاں ٹاپ کا سامنے کا حصہ کون سا ہے اور پیچھے والا کون سا۔ کچھ جوتے اس نے صوفیہ آنٹی کے کہنے پر لے تو لیے تھے، لیکن جب انہیں کمرے میں پہن کر دیکھا تو اسے دنیا ہلتی ہوئی نظر آئی۔ اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ صوفیہ آنٹی نے اسے شاید ڈورس کے معیار کی شاپنگ کروا دی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن سکندر احمد اسے چھوڑنے آئے تھے۔ انہوں نے اسے پھول اور گفٹس بھی دیے تھے جو اس نے لاتعلقی سے ایک طرف رکھ دیے تھے۔ اس کے لیے یہ سب دکھاوے سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ روز ان کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے ان سے اچھی طرح سے میٹرو، بس اور ٹرام کا پوچھ لیا تھا۔ ایڈمیشن وغیرہ کے لیے وہ صوفیہ آنٹی کے ساتھ پہلے بھی آ چکی تھی، یونیورسٹی بھی گھوم چکی تھی، لیکن آج وہ بالکل اکیلی تھی۔ کافی دیر تک ایک ہی جگہ پر کھڑی اور ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ یہ پاکستان کا اس کا اسلامیہ کالج نہیں تھا جہاں ہر طرف سفید یونیفارم میں ملبوس اس جیسی لڑکیاں چلتی پھرتی نظر آتی رہتیں۔ وہ ایتھنز کی یونیورسٹی تھی جہاں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی، کسی کو اسے جاننے میں دلچسپی نہیں تھی۔ چارونا وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے لگی۔ راستے میں کچھ لڑکیوں نے اسے ہائے کہا تو وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی۔ وہ تو انہیں جانتی بھی نہیں تھی تو وہ کیوں اسے ہائے کہہ رہے ہیں۔ 3-4 اور ہائے وصول کرتی وہ اپنی کلاس میں آ کر بیٹھ گئی۔
وہاں سب سے پہلے گروپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ سب سے آخر میں اسے جیسے کپ کپاتی ٹانگوں دھڑکتے دل والوں کے لیے سیٹ خالی تھی۔ سیٹ پر بیٹھ کر وہ اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ اتنے کلاس فیلوز کے درمیان میں سے تو وہ زندہ سلامت بے ہوش بغیر سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب سانس اور خود کچھ بہتر ہوئی تو وہ کلاس کا جائزہ لینے لگی۔ سب کسی نہ کسی بات میں مصروف تھے اور کسی نہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ ایک وہی چپ چاپ بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی، گور رہی تھی۔ اگر وہ ہر لڑکی سے اپنا موازنہ کرنے میں مصروف نہ ہوتی تو اپنی کلاس ضرورت سے زیادہ انجوائے کر لیتی۔ وہ سب کو نوٹ کرنے کہ ان کا جائزہ لینے میں حد سے زیادہ مصروف رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے ایک لڑکے نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ گھبرا گئی۔ پاکستان میں کوئی بھی لڑکا ایسے کسی بھی لڑکی کو مخاطب کر کے بات نہیں کرنے لگتا۔ اسکول سے کالج تک وہ لڑکیوں کے ساتھ ہی پڑھی تھی۔ اسے بوائز کلاس فیلوز کی عادت نہیں تھی۔ تم کہاں سے ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پاکستان سے۔ آر یو اوکے؟ وہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس نے یہ کیوں پوچھا؟ شانے اچکا کر وہ خاموش ہو گیا اور وہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ اعتماد تو صرف ہو ہی رہا تھا، بات کرنے کا سلیقہ بھی کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ ساری کلاسز لینے کے بعد وہ سب کی نسبت اچھا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی دو لڑکیوں سے ہلکی پھلکی دوستی بھی ہو چکی تھی۔ بس اسٹاپ تک آتے ہوئے اس نے راستے میں آنے والی فوڈ شاپ پر رک کر اپنے لیے آئس کریم اور کھانے لگی۔ دن روشنی اور نکھرا تھا۔ اسے گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ یہ اس کے زندگی کا بہترین دن تھا۔ اس میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن بہت کچھ تھا۔ اس کے ذہن میں ڈورس، سکندر احمد، حتیٰ کہ پاکستان بھی محو ہو چکا تھا۔ رک کر اس نے کچھ سیلفیاں لیں اور حفصہ کو بھیج دیں۔ پھر بس کے بجائے وہ ٹرام میں بیٹھ گئی کہ صوفیہ کا فون آ گیا۔ کہاں ہو بیٹا؟ آ رہی ہوں آنٹی۔ اسے ان کا فکر کرنا اچھا لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم کھو نہ جاؤ۔ تم گھبرا بھی تو جلدی جاتی ہو نا؟ وہ گھر آئی تو انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ وہ ہنسنے لگی۔ آج نہیں کھوئی تو کل کھو جاؤں گی۔ کھو جانا تو آسانی سے واپس مل بھی جانا۔ اس کے گال تپک کر انہوں نے محبت سے کہا۔ اسے صوفیہ آنٹی اچھی لگتی تھی۔ کچن کے ساتھ وہ لان کی دیکھ بھال بھی ان کی مدد کروا دیا کرتی تھی۔ ان کے گھر سے سبزے پر ہزار قسموں کے پھول پودے کھلے تھے جن کے نام کیا شکلوں تک سے بھی وہ واقف نہیں تھی۔ وہ تو گلاب وغیرہ کو ہی جانتی تھی، اس لیے اس نے اس کا پودا لا کر وہاں لگا دیا تھا۔ اسے سرخ گلاب اچھا لگتا تھا۔ اسے لگانے کے لیے تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑی لیکن وہ جیسے تیسے پھلنے پھولنے لگا تھا۔ جس دن اس پر پہلا پھول آیا اس دن اسے معلوم ہوا کہ باغ کے مالک کی جان اس کے جسم کی بجائے اس کے لگائے پھول پودوں درختوں میں کیوں ہوتی ہے۔ چھوٹا سا مہکتا پھول اسے کسی بڑی کامیابی کی طرف لگ رہا تھا جسے توڑے بغیر وہ سبزے میں بیٹھی پھول پر جھکی اس کی خوشبو سونگھ رہی تھی کہ ایک ہاتھ آگے بڑھا اور بے دردی سے اس نے اسے توڑ کر پھینک دیا۔ وہ ڈورس تھی۔ اس نے پھول پر ہی بس نہیں کیا تھا کہ چھوٹا سا پودا بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اب انجوائے کرو۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دے کر اس نے آنکھ سے پھول کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ بالکل، تمہیں اپنے یہ فضول شوق کہیں اور جا کر پورے کرنے چاہئیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایسے تم مجھے تکلیف پہنچا سکتی ہو؟ وہ استہزائیہ ہنس دی، جبکہ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ گملہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ میں دوں تو اتنی معمولی تکلیفیں نہیں دیتی، کہہ کر وہ چلی گئی۔ چھٹیوں پر ڈورس مراکش چلی گئی تھی۔ 3-4 دن کے بعد اسے لوٹ آنا تھا۔ اس کی کلاسیں شروع ہو چکی تھیں۔ پھر بھی سکندر احمد نے اس سے بھی پوچھا کہ وہ کہیں جانا چاہتی ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ ایک تو اس کی فرینڈس ہی نہیں تھی، دوسرا اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اگر اسے جانا ہے تو کہاں جانا ہے۔ انہوں نے اسے صوفیہ کے ساتھ بھیجنے کی بات بھی کی لیکن وہ نہیں مانی۔ اس کے اور سکندر احمد کے درمیان معاملات ابھی بھی پہلے دن جیسے ہی تھے۔ فاصلہ وہیں کا وہیں تھا جہاں سے شروع ہوا تھا تو وہ اس کے پاس کبھی نہیں جاتی تھی۔ وہ انہیں دیکھ لیتی تھی اور اپنا رخ بدل لیتی تھی۔ جہاں وہ بیٹھے ہوتے تھے وہاں سے چلی جاتی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن کے بعد اس کے پاس اور اس کی کلاسز کا ماحول جاننا چاہا تو اس نے چند جملے کہہ کر اپنا منہ بند کر لیا۔ اس کے رویے کی سرد ان پر بہت اچھی طرح سے واضح تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا رشتہ کسی معاہدے کی طرح چل رہا ہے۔ اس میں گرم جوشی نہیں تھی۔ وہ منال سے محبت کرتے تھے۔ انہیں احساس تھا
تاکہ منال اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ بھی بہت زیادہ غلط نہیں ہے۔ وہ منال کو وقت دے رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ منال بھی ڈورس کی طرح ان کے بہت قریب آ جائے گی۔ ماں ہو یا باپ، بیٹیاں دونوں سے زیادہ وقت تک دور نہیں رہ سکتی۔ اسد اور انس تو پہلے ہی گھر سے دور تھے۔ اب جب ڈورس بھی چلی گئی تھی تو اسے احساس ہوا کہ گھر میں رہنے والے لوگوں سے ہم کتنا ہی لاتعلق کیوں نہ رہیں، وہ بہرحال ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ احد ویسے ہی زیادہ وقت گھر سے غائب رہتا تھا، لیکن جو سناٹا ڈورس کے جانے کے بعد ہوا تھا وہ ان 3 لوگوں کی غیر موجودگی سے بھی نہیں ہوا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں اپنا بھی کام کر رہا ہوں، ڈورس کی واپسی تک آ جاؤں گا۔ اس طرح تو گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اس نے انہیں کہتے ہوئے سنا، ڈورس کے جانے کے بعد ان کے معمولات بھی بدل جاتے ہیں۔ جاگنگ، چیس، بیڈمنٹن، سائیکلنگ سب بند ہو جاتا تھا۔ کھانا کھا کر وہ جلدی سو جاتے تھے۔ سکندر احمد کی باتیں سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دکھی ہو گئی۔ اگر وہ اور ڈورس ایک ساتھ پلی بڑھی ہوتی تو ویسا محسوس نہ کرتی۔ سکندر احمد ڈورس کو بری طرح سے مس کر رہے تھے، بلکہ بات پر یاد کرتے رہتے تھے، اور وہ بھی بات پر محسوس کرتی تھی کہ وہ ڈورس کبھی برابر نہیں ہو سکیں گے۔ وہ بھی چلے گئے تو وہ دونوں ہی گھر میں اکیلی رہ گئی۔ وہ صوفی آنٹی کے اور قریب آ گئی۔ دونوں فارغ وقت میں خوب گپیں لگاتی۔ ڈورس سے ملنے کوئی آیا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ گھر کے کسی بھی فرد سے انہیں ملوا دیا جائے۔ وہ یونیورسٹی سے آئی تو میٹ نے اس سے آ کر کہا، آنٹی کہاں ہیں؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آفس کے بعد مارکیٹ جائیں گی۔ ان سے کہہ کر وہ گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ 2 گھنٹے سے ویٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ملنا بہت ضروری ہے۔ کرنے دو پھر ویٹ۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے وہ واپس ڈرائنگ روم کی طرف پلٹ گئی۔ ہائے! وہ اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ عجلت میں اس نے اپنا تعارف کروایا اور ڈورس کا پوچھنے لگا، کافی دنوں سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا، کہاں ہے وہ؟ وہ جلدی بولنے لگا، وہ مر چکی ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ واٹ؟ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ یس، ہم سب کے لیے وہ مر چکی ہے۔ پاپا نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ پھر وہ کافی دیر تک کیری کے پاس بیٹھی اسے ڈورس کے مرنے اور گھر سے نکالے جانے کی تفصیل سناتی رہی۔ ایک دن یونیورسٹی سے واپس گھر کی طرف آ رہی تھی کہ اسے راستے میں احد ملا۔ وہ 20-22 لڑکوں کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ کے باہر کھڑا تھا۔ وہ تو اسے پہچانے بغیر اس کے قریب سے گزر رہی تھی، لیکن اس نے اسے روک لیا۔ مس منال، آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا پیسے تو ہوں گے ہی، آخر کو ڈورس کے بعد گھر کا امیر ترین انسان آپ ہی ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز کا عنصر کم تھا تو منال نے سر ہلا دیا۔ ہاں ہے، کیوں؟ مجھے ادھار چاہیے۔ اپنی ساری انا کو بالائے طاق رکھ کر وہ اس سے پیسے ادھار مانگ رہا تھا تو اس نے بھی بیگ میں سے پاؤچ نکال لیا۔ کتنے پیسے؟ احد نے اس کے ہاتھ سے پاؤچ ہی اچک لیا اور اس کے ہاتھ میں بس کا کرایہ دے کر باقی پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ منال کا منہ بن گیا۔ یہ ادھار پیسے کب واپس کرو گے؟ کون سے پیسے؟ کب دیے مجھے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اپنے دوستوں کی طرف جاتے جاتے رک کر وہ گردن موڑ کر اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اسے غصہ تو آیا، لیکن اب 20-22 لڑکوں کے گینگ کے سامنے وہ کیا لڑتی؟ چپ چاپ اپنی راہ چلنے لگی۔ واضح اسے اپنے پیچھے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، فرسٹ لیڈی آف آل ویمپائرز، سب چڑیلوں کی سردار۔ کہکوں کا طوفان اسے اپنے پیچھے سنائی دیا۔ پہلے تو وہ غصے سے بل کھاتی پھر رہی تھی، بس میں بیٹھنے تک خود بھی ہنسنے لگی۔ اس نے گھر میں ڈورس اور احد کی لڑائیاں بھی دیکھی تھیں۔ ایک دن اس نے ڈورس کے ہاتھ باندھ کر اسے پول میں پھینک دیا تھا۔ پھر ڈورس نے رات سوتے اس کے بالوں میں ایلفینڈیل دی تھی۔ اسے اپنے بال صاف کروانے پڑے تھے۔ اگلی بار اس نے ڈورس کے میک اپ کی کوئی ایسی دوا مکس کر دی تھی کہ اسے الرجی ہو گئی تھی۔ جواب میں ڈورس نے اس کے شیمپو میں کچھ ملا دیا تھا۔ کوئی 2 ہفتے تک وہ اندھوں کی طرح آنکھوں کا علاج کرواتا رہا۔ شکر ادا کرو پورے اندھے نہیں ہو گئے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گی آنکھیں۔ اپنے اندھے پن کی شکایت لے کر جب وہ پاپا کے پاس گیا تو انہوں نے یہ کہا، پچھلے 10 دن سے تو ہوئے نہیں۔ ڈورس کی الرجی بھی مہینے میں ٹھیک ہوئی تھی، لیکن اس کا دماغ صدیوں میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجیے گا آپ سب، ایک دن یہ لڑکی ہم سب کو مار دے گی، دیکھ لینا تم۔ ہم سب میں وہ تمہیں سب سے پہلے ختم کرے گی، پاپا نے کہہ کر لگایا۔ ڈورس کا ذکر کرتے ہی پاپا کھل اٹھتے تھے۔ جب وہ واپس آئی تھی تو گھر بھی کھل اٹھا، ہنگامے جاگ اٹھے، لان سے کچن تک ہر چیز میں بہار آ گئی۔
باپ بیٹی کی باتیں شروع ہوتی تو رات 2 بجے تک دونوں لاؤنج میں بیٹھے نظر آتے۔ اس کے آتے ہی کار کا ہارن بجنے لگا اور ٹائر چرچرانے لگے۔ منال پر نظر پڑتے ہی وہ ناگواری سے منہ پھیر لیتی۔ منال کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ اصل ناگواری ڈورس کو کب ہونے والی تھی۔ کیری تم سے ملا تھا نا؟ وہ 2 دن بعد ہی ڈورس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اطمینان سے مگ ہاتھ میں پکڑے لان میں کھڑی تھی۔ کون کیری؟ اب وہ مسکرا سکتی تھی۔ وہی کیری جسے تم میرے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتاتی رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ڈرگس اور روڈ وائلنس کی جھوٹی کہانیاں سنا کر تم مجھے ملنے والا کانٹریکٹ کینسل کروا سکتی ہو؟ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ سن کر تم نے مجھے جان سے مار دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ تمہیں سائن کرے گا؟ اگر میں تمہاری بہن نہ ہوتی تو تم اس وقت جیل میں ہوتی۔ تمہیں پاپا نے گھر سے نکال دیا۔ پاپا تم سے سخت ناراض ہیں۔ تمہارے دونوں بھائی تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تم سائیکو ہو، ہر چھوٹی بڑی چیز کو اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھنے کی بیماری میں مبتلا ہو۔ کیا ابھی بھی وہ تمہیں سائن کر رہا ہے؟ کچھ دن پہلے میں نے نیوز پیپر میں ایک نیوز پڑھی تھی کہ ایک سپر ماڈل کو ملازمہ پر تشدد کرنے پر جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ اس کے سب کنٹریکٹ بھی کینسل ہو گئے۔ ڈورس اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تم اور تمہاری یہ 3rd کلاس پلاننگ ہو نہ ہو، انتظار کر لو، جلدی ہی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ 2 دن بعد نتیجہ سامنے آ گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کھڑی ڈورس سامنے شیشے میں دکھائی دی۔ یعنی کانٹریکٹ کینسل ہو گیا؟ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے اندازہ لگانے میں وقت نہیں لگا۔ ہاں، اس نے اسپاٹ انداز سے کہا۔ وہ مسکرا دی اور چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے یہاں سے نکال باہر کرو گی۔ فی الحال تو میں نے تمہیں کانٹریکٹ سے نکال باہر کیا ہے۔ تمہیں اپنے یہ شوق کہیں اور جا کر پورے کرنے چاہئیں۔ ڈیئر ڈورس، اس نے حساب برابر کیا۔ اور کچھ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں دوں تو معمولی تکلیفیں نہیں دیتی۔ بس اب تم جا سکتی ہو۔ اور وہ چلی گئی۔ کوئی اور بات نہیں کی۔ گھر میں موجود میگزینز میں اس نے ڈورس کی پیپر ماڈلنگ دیکھ لی تھی۔ 1-2 میگزینز کی وہ کور کر بھی رہی تھی۔ وہ خود فیشن ڈیزائننگ کی اسٹوڈنٹ تھی اور اپنے ڈریسز کے لیے ماڈلنگ کرتی تھی۔ کیری کسی انٹرنیشنل برانڈ کا ایجنٹ تھا اور ڈورس کو سائن کرنے کے سلسلے میں اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اس سے ملنے کی بجائے وہ منال سے مل گیا۔ وہ کمپنی کا ایجنٹ تھا اور اپنے کریڈٹ پر ایسی ماڈلز متعارف کروانا نہیں چاہتا تھا جس کے لائم لائٹ میں آتے ہی بریکنگ نیوز بھی آنے لگتی۔ اسے امید تو نہیں تھی، لیکن کانٹریکٹ سائن ہونے سے پہلے ہی کینسل ہو گیا۔ تم نے کیا کہا تھا کیری سے؟ وہ پہلی بار اس سے سخت لہجے میں بات کر رہے تھے۔ کچھ نہیں، اس نے سرد مہری سے جواب دیا۔ تم ڈورس کو پریشان کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ اسے پریشان دیکھ کر آپ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ ایک بیٹی کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں اور دوسری کی خوشی کا۔ ایک سے ہمدردی رکھتے ہیں اور دوسری سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اس کی تکلیف پر بلبلا اٹھتے ہیں۔ اس کے لیے اداس ہوتے ہیں۔ وہ گھر میں نہیں ہوتی تو آپ بھی گھر رہنا نہیں چاہتے۔ اس کی پرواہ کرتے ہیں اور مجھ سے آ کر سوال کرتے ہیں۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم غلط سمجھ رہی ہو بیٹا۔ اس کے لیے یہ کانٹریکٹ بہت اہم تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کرنا تو اسے بھی بہت کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے اس کی شکایت لے کر آپ کے پاس نہیں آئی، کیونکہ جانتی ہوں کہ وہ آپ کے دل میں رہتی ہے اور میں آپ کے گھر میں۔ آپ نے مجھے اس کے جیسا روم دیا ہے، اس کے جیسی کار۔ جتنے پیسے اسے دیتے ہیں اتنے ہی مجھے دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ میں اسے تکلیف نہ دوں۔ مجھے ہر چیز اس کی وجہ سے دی جا رہی ہے۔ وہ اتنی پیاری ہے آپ کو اور اتنی ہی بری لگتی ہے وہ مجھے۔ تم ہر چیز کو غلط رنگ دے رہی ہو منال۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میری زندگی کا اینگل ہی غلط رہا ہے۔ ماموں کو پاپا سمجھتی رہی تھی اور اب اپنے پاپا کو ڈورس کے پاپا سمجھتی ہوں۔ میں ہمیشہ غلط رہی ہوں، عادت ہے مجھے۔ نم آنکھیں اس نے پونچھ لیں۔ آج وہ کچھ لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے تقریباً بھاگتے ہوئے کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ کسی سے اس بری طرح سے ٹکرائی کہ ایک ساتھ بہت کچھ گرنے کی آواز آئی، یعنی اتنا کچھ گرنے کی آوازیں کہ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ رکنا چاہا لیکن پھر بھی رکی نہیں اور اپنی کلاس کی طرف جانے لگی۔ مس، 100 میٹر ریس کا ریکارڈ بعد میں برابر کر لینا، پہلے ذرا پیچھے پلٹ کر یہ میڈلز سمیٹ لو۔ غصیلی آواز آئی تو اسے رکنا پڑا۔ جلدی سے پلٹ کر پیچھے آئی تو وہاں اتنا کچھ بکھرا ہوا تھا
کہ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ صرف تمہارے گھر کا سامان ہے یا پڑوسیوں کا بھی کچھ شامل ہے؟ بے ساختہ اور طنز کر گئیں اور کتابیں، کاغذ اور کاغذ، جیکٹ، فائل سمیٹ کر اسے دینے لگے۔ پین، ہینڈ فری، فون، بیٹری وغیرہ اس نے خود ہی سمیٹ لی تھیں۔ تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے، نہ کہ طنز کرنا چاہیے۔ وہ جانے لگی تھی، اس نے کہا، آئی ایم سوری، میں شرمندہ ہوں، اب میں جاؤں؟ وہ ذرا دور دیکھو، وہاں ایک کافی مگ بھی گرا نظر آ رہا ہوگا۔ اس نے ذرا دور دیکھا تو ایک ڈسپوزیبل مگ وہاں لڑک رہا تھا۔ یس، نظر آ رہا ہے، وہ اب خالی ہو چکا ہے، اسے بھر کر لا دو۔ کس سے؟ پانی سے؟ دیکھو میں جلدی میں ہوں، کلاس سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ اس یونیورسٹی میں اس وقت صرف تمہاری کلاس ہی نہیں ہوتی، ہماری بھی ہوتی ہے۔ میں سویپر نہیں ہوں یہاں کا، میں کلاس کے بعد کافی دے دوں گی۔ یعنی تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بے وقوف ہوں؟ اس نے غصے سے جیب میں سے پیسے نکال کر اس کے سامنے لہرائے۔ تو یہ کافی؟ یہ لو کافی کے پیسے۔ ویسے شکل سے تم ایسے کوئی بھکاری بھی نہیں لگتے۔ دونوں ہاتھوں میں اپنے گھر کا اور کچھ پڑوسیوں کا سامان سمیٹ کر کھڑا وہ ہنس دیا۔ اوکے، کلاس کے بعد یہیں کافی لے کر آ جانا۔ وہ سر ہلا کر تیزی سے آگے بڑھ گئی، پھر کلاس کے بعد کافی لی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ لاؤ دو۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کافی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے مگ پکڑایا اور جانے لگی۔ میرا نام اجرم ہے، اور تمہارا؟ منال۔ چلتے چلتے گردن موڑ کر اس نے دیکھا۔ منال، اس کافی کے لیے تھینکس۔ ان فیکٹ جو کافی مگ تمہیں وہاں دکھایا تھا وہ میرے ہاتھ سے نہیں گرا تھا۔ تم نے بھی عقل سے کام نہیں لیا کہ اگر مگ میرے ہاتھ سے پھسلا ہی ہوتا تو آس پاس کافی گری ہوئی ہوتی نظر آتی۔ منال نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تو مجھ سے کیوں جھوٹ بولا؟ اس نے کہکا لگایا اور شانے اچکا دیے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔